یہ یوکرین نے شروع کیا، یہ یورپ نے شروع کیا اور امریکہ کی سابقہ ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ تھی۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ خطے میں اور دنیا میں کس طرح کی پالیسی شفٹنگ آ رہی ہے، کس طرح کا کوئی نیا ایجنڈا سیٹ ہو رہا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں جی پڑھی لکھی جہالت۔ تو یہ وہی بات ہے نا کہ انڈیا نے اس کو انیکس کر لیا پورے اس کو کشمیر کو، اور پاکستان ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی پاکستان کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، یہ وہی چیز ہے۔ یوکرین کو انیکس کون کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ رشیا انیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ایریا اس نے انیکس کیا ہوا ہے وہ واپس نہیں کرے گا۔ اور یہ جو ٹاکس ہوئی ہیں اس کے اندر ٹرکی کیوں بیک آف کر گئے؟ تم نے پہلے تو اس کو بلایا نہیں اور اب تم اس کو بلا رہے ہو تو وہ بیک آف ہو گئے۔ اور زیلنسکی نے کیا کہا ہے؟ زیلنسکی کو اب آپ دیکھو، وہ بھی ایک ڈس اپوائنٹڈ ہو گیا، اس نے اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ دکھائی ہے، کیونکہ اس کی پریزیڈنسی کے اوپر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ایک کوشچن مارک ڈال دیا، کیا از ہی پاپولر دیر اور ناٹ؟ اور بھائی تم کون ہو؟ ہو آر یو؟ آر یو دا انٹرنیشنل پولیس مین؟ آپ کیا گلوبل پولیس مین ہو کہ جو آپ شاہ آف ایران کے زمانے کے اندر آئے ہو، شاہ کو انسٹال بھی کرتے ہو، شاہ کو ان انسٹال بھی کرتے ہو؟ کیا آپ نے یہی پالیسی رکھنی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، یہ جو پالیسی ہے میری نظر کے اندر یہ شارٹ ٹرم امریکن پالیسی ہے، یہ لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، یہ ریڈیکل پالیسی ہے۔ اور یہ پالیسی جو ہے یہ ایسی پالیسی ہے کہ اس کے اندر آپ کہیں بھی، جس کو ہم کہتے ہیں پولیٹیکل ریویوز یا یو ٹرنز، یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں آیا نا کینیڈا کے اندر، میں آتے ہی فیبرری کر دوں گا، میں 1 فیبرری کو یہ کر دوں گا، پھر اس کے بعد میکسیکو یہ کر دوں گا۔ میکسیکو نے جواب دے دیا نا اس کی پریزیڈنٹس نے کہ ٹھیک ہے ہم تیل بھی آپ سے نہیں لیں گے، آپ کے گڈز بھی آپ سے نہیں لیں گے، آپ ہی کی انڈسٹری بند ہوگی تو ہمیں کیا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئے نا، تو اب نہیں امریکن بول رہے۔ یہ جو روس کو یا پوٹن کو اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے ٹرمپ اپنے اقدامات سے، دیکھیں نا اوپیک اور روس کا بھی ایک ہمیشہ تیل کے ایشو پر ہوتا تھا، رائیولری تو ہے، لیکن اب سعودی عرب ایک اہم ملک ہے اوپیک کا اور وہ روس اس کے ساتھ کھڑا ہے یا وہاں مذاکرات کر رہا ہے۔ تو اس سے نیٹو ٹوٹ سکتا ہے آپ کے خیال میں، اور یورپ جو ہے امریکہ سے اپنے راستے جدا کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی نیٹو کیا ہے؟ صرف امریکہ ہے۔ میں تو جب ایک دفعہ ادھر ہم گئے نیٹو کے اندر، وہاں انہوں نے ہمیں بریفنگ کے لیے بلایا، تو ان کے جو سر پیٹر کلفرڈ تھے جو کہ ریپریزنٹیٹو تھے برٹن کے، اس نے کہا کہ آپس میں اس نے کہا کہ نیٹو جو ہے وہ صرف امریکہ ہے، سمپل، جو امریکہ کہے گا وہی ہوگا، ختم ہوگی بات۔ کہتا ہے باقی جتنے بھی تم ملک لے لو وہ وہی کریں گے جو امریکنز کریں گے، سمپل از دیٹ۔ تو جواب ہم مل گیا تھا کہ نیٹو از امریکہ۔ تو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بالکل ایک پیپر ٹائیگر ہے جس کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں بات آگے آتی ہے کہ کیا یہ ٹوٹ سکتا ہے؟ یہ ٹوٹے گا بھی ان کی وجہ سے، بھی بنے گا بھی ان کی وجہ سے، اور خیرہ بھی ان کی وجہ سے۔ تو جو یہ گیم کر رہا ہے نا اس کے رشیا کے ساتھ، یہ ان دی اینڈ اس نے رشیا کو بھی ہاتھ دکھانا ہے، یاد رکھیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ ٹرمپ نے جو کہا کہ جنگ کی ذمہ داری یوکرین پہ عائد ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یوکرین تو بیسیکلی جو جنگ ساری لڑ رہا ہے وہ تو امریکی سپورٹ سے لڑ رہا ہے، اور جو بنیادی مقصد تو جو ریجن ڈی سٹیبلائز ہوا وہ رشیا یوکرین جنگ کے بعد، تو یوکرین اگر چاہتا تو اس جنگ کے اوائڈ بھی کر سکتا تھا اگر ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے۔ تو دیٹ مینز کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری امریکہ پہ عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو مسکلکولیٹ ہوئیں امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے بھی۔ نمبر 1، یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کیا ضرورت پڑی؟ یہ کہ جب نیٹو نے اعلان کیا کہ ہم ممبر بنائیں گے یوکرین کو نیٹو کا، اس کا مطلب یہ تھا کہ نیٹو اب ڈائریکٹ سرحد پہ آ کے بیٹھے گا روس کی، اور جب بھی کوئی ہوا تنازع ہوا تو نیٹو ڈائریکٹ حملہ کرنے کی پوزیشن میں تھا۔ یہ یوکرین تھا ایک بفر زون تھا، تو وہ بفر زون آپ توڑ رہے تھے، یہاں سے تنازع کا آغاز ہوا۔ دوسری مس کیلکولیشن یہ ہوئی، پہلی وہ یہ تھا کہ یورپ نے اور امریکہ نے یہ سمجھا کہ اگر روس حملہ آور ہوتا ہے تو روس کا وہی حشر ہوگا جو امریکہ کا اور یورپ کا افغانستان میں ہو رہا ہے، اور جو سوویت یونین کا افغانستان میں ہوا تھا۔
تو اس وقت تو ایک سپر پاور تھی. اب وہ روس جو ہے اتنا طاقتور بھی نہیں ہے, اس کے پاس ہتھیار بھی اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح امریکہ کے پاس ہیں, تو یہ اس کو بالکل ڈبو دے گا اور توڑ دے گا. لیکن لگتا یوں ہے جو بعد کے حالات سامنے آئے کہ روس نے اس کی پوری تیاری کی تھی, پیوٹن نے, اور نہ یورپ نے کوئی تیاری کی تھی اور نہ زیلنسکی نے کی تھی, یوکرین نے کی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہی حملہ ہوا, حملے کے بعد بجائے معیشت خراب ہونے کے روس کی یا معیشت تباہ ہونے کے, اس نے بچا لیا. الٹا یورپ کو ڈسٹرب کر دیا سپلائی بند کر کے. اس کے مقابلے میں یورپ ڈسٹرب ہو گیا اور مہنگائی کی بہت بڑی لہر آ گئی. اچھا, ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ تھا کہ نیٹو روس بھی قبضہ نہیں کر سکا, جو اس کے عزائم تھے پورے نہیں ہوئے. وہ اگر جنگ مختصر عرصے کے لیے چاہتا تھا وہ نہیں ہوئی, لیکن جو مقاصد امریکہ کے تھے, جو یورپ کے تھے, وہ بھی پورے نہیں ہوئے کہ وہ اس کو روک بھی نہیں سکے اور اس کو تباہ بھی نہیں کر سکے, کمزور بھی نہیں کر سکے. اب سارا اسلحہ اور پیسہ جو ہے یورپ اور امریکہ کا لگ رہا ہے, اور جو توقعات تھیں یوکرین سے وہ پوری نہیں ہوئی. لیکن اس میں جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہ ہے سعودی عرب میں اس اجلاس کا ہونا.